میرا نام نور زینب ہے۔ تقریباً 1.5 سال پہلے مجھے ایک ایسے واقعے کا سامنا ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میرے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان آئی تھی۔ ہم لندن میں رہتے تھے، ہماری زندگی بہت آزاد اور جدید تھی۔ پاکستان سے میرا تعلق صرف نام کا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جس کا تعلق جنگ کے قریب ایک بڑے ذمہ دار خاندان سے تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان واپس چلا گیا اور اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ تقریباً 1.5 سال بعد میری والدہ کی بہن شدید بیمار ہوئی اور انہوں نے میری والدہ کو پاکستان آنے کے لیے کہا۔ ہم لاہور پہنچے اور خالہ کے گھر ٹھہرے، لیکن وہاں مجھے زیادہ دیر رہنا پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے ایک ہوٹل میں منتقل ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا، اسے معلوم ہوا کہ میں پاکستان آ چکی ہوں تو وہ بہت خوش ہوا اور مجھے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی۔ چند گھنٹے بعد وہ مجھے لینے ہوٹل پہنچ گیا۔ جون جولائی کی شدید گرمی تھی، شام ڈھلے، ہم جنگ کے قریب واقع اس کے گاؤں میں پہنچے۔ جب میں نے اس کی حویلی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ عام گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی پرانی اور شاندار حویلی تھی۔ دروازے پر اس کی والدہ اور بہنیں ہمارے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ کھانے کے بعد مجھے ایک بڑے کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا پرانا بیڈ تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا بیڈ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کو میں سو گئی مگر کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے پورا کمرہ دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں، اے سی چل رہا تھا، مگر اس کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہو۔ میں نے بے اختیار چادر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی۔ حیرت انگیز طور پر احساس فوراً ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سو گئی، لیکن رات کے کسی پہر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں فوراً جاگ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر میری چادر بیڈ کے نیچے پڑی تھی۔ میں پوری رات سو نہ سکی۔ صبح میں چائے لینے کے لیے باغ میں چلی گئی۔ ملازمہ نے کہا کہ وہ چائے باغ میں پہنچا دے گی۔ میں کچھ دیر باغ میں بیٹھی رہی۔ وہاں میز پر جوس، پھل اور چائے رکھی تھی۔ میں نے سوچا شاید ملازمہ سب کچھ لے آئی ہے۔ میں نے 2 گلاس جوس پیے اور واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد دوست کی بہن مجھے ناشتے کے لیے لے گئی۔ ناشتے کے دوران انہوں نے بتایا کہ آج بارش کا امکان ہے۔ ہم نے گاؤں اور کھیتوں کی سیر کا پروگرام بنایا تھا۔ میرے دوست کے ساتھ گارڈ بھی تھے۔ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے بار بار محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی کسی کی سانس اپنے کان کے قریب محسوس ہوتی، کبھی پیچھے سے قدموں کی آواز، مگر جب میں مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد باتوں باتوں میں میرے دوست نے بتایا، لوگ کہتے ہیں ہماری حویلی میں جنات کی موجودگی ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، مگر عجیب بات تھی، جیسے ہی میں کچھ کہنے کا ارادہ کرتی میرے ذہن سے وہ بات غائب ہو جاتی۔ دوپہر کو واپس حویلی آئے، راستے میں وہی ملازمہ مجھے نظر آئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، صبح میں نے صرف چائے مانگی تھی، آپ نے باغ میں جوس اور پھل بھی رکھ دیے۔ ملازمہ نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولی، بیبی میں تو باغ میں گئی تھی مگر آپ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے سمجھا شاید آپ واپس کمرے میں چلی گئی ہیں۔ میں آپ کے کمرے میں چائے رکھنے گئی تھی، غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھے باغ میں نہیں دیکھا؟ وہ بولی، نہیں بیبی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو پھر باغ میں میرے لیے جوس اور پھل کس نے رکھے تھے؟ اور میں نے 2 گلاس جوس پیا تھا، وہ کس نے مجھے پلایا تھا؟ میں کمرے میں گئی تو پہلی بار مجھے شدید خوف محسوس ہوا۔ میں نے دل میں قرآن کی وہ آیات پڑھنا شروع کی جو مجھے یاد تھی۔ اسی وقت مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا مسکرا رہا ہو۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر نکل آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات اس کمرے میں نہیں سوؤں گی، لیکن حویلی سے باہر جانے سے پہلے ہمیں مزار پر جانا تھا۔ ہم سلطان باہو کے مزار پر پہنچے۔ میں وضو کر کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب حلیے والی فقیرنی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے بال گرد آلود تھے اور آنکھیں غیر معمولی حد تک تیز تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، ایسی چیز ساتھ لے کر اللہ والوں کے پاس نہیں آتے۔ میں حیران رہ گئی، کون سی چیز؟ وہ میرے سر کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کمبخت جو تیرے سر پر بیٹھا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ بولی، تجھے نظر نہیں آتا مگر تو جانتی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ہے، اس نے تیری زبان باندھ رکھی ہے۔ پھر اس نے کہا، یہاں سے واپس جا، اللہ سے معافی مانگ، اس سے جان چھڑا، ورنہ یہ ساری زندگی تیرا پیچھا کرے گا۔ میں نے پوچھا، میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی،
اب تیری زندگی تلاش میں گزرے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا وہ فقیرنی کہاں گئی؟ وہ حیران ہو کر بولا کون سی فقیرنی؟ تم تو اکیلی بیٹھی تھی، میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ واپسی پر مائی ہیر کے دربار کے قریب بھی مجھے وہی عورت دکھائی دی۔ اس بار میں نے اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس رات میں نے دوست کی بہن کے ساتھ سوئی، مگر ساری رات مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صبح میرا دوست مجھے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ ہم ایک قریبی گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک تقریباً 50 سالہ بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں میرے سر اور کندھوں پر عجیب سا بوجھ پڑنے لگا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میرے جسم سے جیسے کوئی چیز الگ ہوئی ہو۔ میرے سامنے دیوار پر ایک سیاہ سایہ بن گیا۔ بزرگ نے سخت لہجے میں پوچھا تو کون ہے اور اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ سائے سے آواز آئی میں اسے پسند کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا اسے چھوڑ دے۔ سایہ ہنسا، تم جتنا علم رکھتے ہو اس سے زیادہ میرے پاس ہے، میرے راستے میں مت آؤ۔ بزرگ کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ سایہ اس کے ایسے ریاض بیان کرنے لگا کہ بزرگ گھبرا گئے۔ میرے دوست کو سمجھ آ گیا کہ یہ شخص خود بھی دھوکے باز تھا۔ اس نے بزرگ کو سختی سے جھنجھوڑا اور ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ تب وہ سایہ میرے پیچھے چیخا تم جہاں مرضی چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہفتے کے 2 دن میرے ہوں گے، سج سنور کر میرا انتظار کرنا۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے لاہور لے چلو، مجھے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے۔ ہم فوراً لاہور روانہ ہو گئے۔ راستے بھر مجھے لگتا رہا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے والدہ کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے مجھے فوراً ایک معتبر عالمہ اور خاندان کے ایک دیندار بزرگ سے ملوایا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری ایک بات پر توجہ دلائی، تمہیں کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے جو تمہیں ڈرا کر اپنے فائدے کے لیے کچھ کرے۔ نہ تعویذ کے نام پر پیسے، نہ عجیب عملیات، قرآن، نماز، اذکار اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی، صبح شام کے اذکار کیے، سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنایا، اور سب سے اہم بات میں نے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیا کہ کسی مخلوق کو اللہ کے حکم کے بغیر میرے اوپر اختیار نہیں۔ پہلے چند دن بہت مشکل گزرے۔ ہفتے کے 2 دن آتے تو مجھے خوف محسوس ہوتا۔ کبھی کھڑکی پر سایہ دکھائی دیتا، کبھی کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی، لیکن میں خوف کی بجائے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں کم ہونے لگیں۔ پھر ایک رات تقریباً 3 ماہ بعد میں سو رہی تھی، اچانک مجھے وہی پرانا احساس ہوا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں تیز ہوا چلی ہو۔ پھر ایک بھاری آواز آئی میں واپس آؤں گا۔ میں نے آنکھیں کھولیں، کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس رات کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ آج 1.5 سال گزر چکا ہے، میں پاکستان میں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ بدل دیا ہے، اور آج بھی جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا جنات واقعی انسان سے محبت کر سکتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ محبت تھی یا ایک خطرناک جنون، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جانا انسان کو بہت دور لے جا سکتا ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ڈر کے مارے کسی جعلی عامل یا عملیات کرنے والے کے ہاتھوں خود کو مت دیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، نماز، قرآن اور اپنا تعلق مضبوط کریں، اور معتبر اہل علم سے رہنمائی لیں، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے کے بعد انسان کو واپس آنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اور میری کہانی کا سب سے خوفناک سوال آج بھی وہی ہے، اگر اس رات باغ میں میرے لیے جوس کسی انسان نے نہیں رکھا تھا تو پھر وہ جوس کس نے مجھے پلایا تھا؟